الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی علمی MS مصباحی چینل کے زیر اہتمام نور الانوار کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے والتاویل بالاطہار فی آیت التربص عطف علی قولہ شرط الولاء وتفریع رابع علیہ اے اذا کان الخاص بینا بنفسہ لا یحتمل البیان فبطل تاویل القروء بالاطہار فی قولہ تعالی والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ والتاویل بالاطہار فی آیت التربص۔ سب سے پہلے عبارت کا ربط ظاہر کر دوں۔ تاویل کا عطف مصنف کے قول، التاویل کا عطف مصنف کے قول شرط الولا پر ہے جو بطل کا فاعل ہے۔ تو معطوف علیہ جس کے ماتحت، معطوف بھی اس کے ماتحت، تو عبارت چونکہ شرط الولا بطل کا فاعل ہے تو التاویل بھی بطل کا فاعل، تو عبارت بن گئی فبطل التاویل، اور بطل پر فا جزائیہ ہے، یعنی شرط اس سے پہلے ہے، اور شرط کیا ہے؟ اذا کان الخاص یتناول مدلولہ مخصوصہ قطعا، یہ شرط ہے۔ تو اب پوری عبارت کا ربط اس طریقے سے ہوا، پوری عبارت اس طریقے سے نکھر کر کے سامنے آئی، اذا کان الخاص یتناول مخصوصہ اے مدلولہ قطعا فبطل التاویل، یعنی جب خاص اپنے مدلول کو قطعا شامل ہوتا ہے، متناول ہوتا ہے، تو آیت تربص میں جو آ رہی ہے بھی، آیت تربص میں قروء کی تاویل اطہار سے باطل ہے۔ یہ متن کی عبارت کا ربط اور اس کا معنی ہے، بس تشریح نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں والتاویل بالاطہار فی آیت التربص، اور آیت تربص میں قروء کی تاویل اطہار سے باطل ہے۔ عطف علی قولہ، مصنف کا قول التاویل، یہ معطوف ہے مصنف کے قول شرط الولا پر، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں۔ وتفریع رابع علیہ، یہ چوتھی تفریع ہے، تین تفریع اس سے پہلے گزر چکی، کس پر؟ خاص کے حکم پر، تو یہ چوتھی تفریع ہے خاص کے حکم پر۔ تفریع رابع علیہ، یہ چوتھی تفریع ہے اس پر، یعنی خاص کے حکم پر۔ مگر یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا کہ یہ چوتھی تفریع ہے خاص کے حکم پر، آپ نے کہا اس سے پہلے کی تین تفریع جو گزری وہ تینوں تفریع بھی خاص کے حکم ہی پر تھی، مگر خاص کے دو احکام کو مصنف ما سبق میں بیان کیے۔ اس سے پہلے کی تین تفریعات جو لگاتار گزری وہ خاص کے دوسرے حکم، یعنی اس حکم پر جس کو دوسرے نمبر پر مصنف نے رکھا، تو اس سے پہلے کی تفریعات خاص کے دوسرے حکم پر تھیں، تینوں کی تینوں۔ دوسرا حکم یعنی خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ تو پچھلی تینوں تفریعات خاص کے
دوسرے حکم پر تھی، اب یہ چوتھی تفریح بھی خاص کے حکم پر ہے، تو آیا اسی دوسرے حکم پر یہ تفریح ہے یا یہ کہ یہ تفریح پہلے حکم پر ہے؟ تو شرح کی عبارت بظاہر یہ بتاتی ہے کہ یہ جو تفریح ہے چوتھی، یہ بھی خاص کے دوسرے حکم پر ہی ہے۔ بظاہر عبارت اس بات کو بتاتی ہے، مگر شارع کی تصریح منہیہ میں اور شارع کی تقریر یہاں جو آنے والی ہے، یہ دونوں باتیں، یعنی یہاں آنے والی تقریر اور منہیہ میں شارع کی تصریح، یہ تصریحات اس بات کو بتاتی ہیں کہ یہ چوتھی تفریح خاص کے پہلے حکم پر ہے۔ سوال، یہ بیان میں اختلاف کیوں؟ تو اس کی دو وجہ ہو سکتی۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کاتب کی کتابت کے سہو میں سے ہے، یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے، اور دوسری یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ کہنے کے لیے تو خاص کے دو حکم ہیں، مگر دو حکم میں سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ دونوں حکم کا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کو مستلزم ہے، جیسا کہ خود شارع نے کہا کأنہما متحدان اے متلازمان، ایک دوسرے کو مستلزم ہے۔ جب ایک دوسرے کو مستلزم ہے تو ایک کی جگہ اگر دوسرے کے نام کا استعمال ہوا تو کچھ زیادہ قباحت نہیں ہے، مگر آپ کی آسانی سے سمجھنے کے لیے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ چوتھی تفریح خاص کے پہلے حکم پر ہے۔ تو اب عبارت جو نکھر کر سامنے آئی متن کی وہ یہ ہے کہ اذا کان الخاص یتناول مخصوصہ اے مدلولہ قطعا فبطل التاویل بالاطہار فی آیت التربص۔ جب خاص بین بنفس ہی ہے، بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے، ربط عبارت کو انہوں بیان کر رہے ہیں، تو قروء کی تعویل اطہار سے، تعویل القروء سے اشارہ مصنف کر رہے ہیں کہ التاویل میں جو الف لام آپ دیکھیں مضاف الیہ کے بدلے میں ہے، اور مضاف الیہ کون ہے؟ قروء ہے۔ فبطل تعویل القروء، تو قروء کی تعویل اطہار سے باطل ہے۔ کہاں میں تعویل؟ اللہ تعالیٰ کے قول والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں سماعت فرمایا آپ نے۔ تو متن کی عبارت یہ رہی کہ جب خاص اپنے مدلول کو قطعی طور پر متناول ہوتا ہے تو آیت تربص میں قروء کی تعویل اطہار سے باطل ہے۔ آپ کہیں گے بات سمجھ میں نہیں آئی، کافی مجمل بات ہے۔ آیت تربص کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے سمجھ لیا والمطلقات یتربصن، ٹھیک ہے، مگر آگے جو کہیں کہ آیت تربص میں قروء کی تعویل اطہار سے باطل ہے، کون ایسی تعویل کرتے ہیں؟ آپ کی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ مجمل۔ اور پھر صحیح تعویل کیا ہے، اس کی بھی کچھ تفصیل نہیں آئی۔ ابھی جو کچھ آپ نے بیان کیا، ہم کہیں گے ہاں آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں کہ بات مجمل ہے، اس میں زیادہ کچھ بالکل تفصیل نہیں ہے۔ تفصیل کو شارع بیان کر رہے ہیں اپنی عبارت و بیانہ سے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے، اس اجمال کی تفصیل اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول قروء آیت تربص میں یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اللہ تعالیٰ کا قول قروء یہ مشترک ہے،
طہر اور حیض کے معنی کے درمیان، طہر اور حیض کے معنی کے درمیان مشترک ہے، یعنی لغت میں قروء جو کر ان کی جمع ہے، اس کے معنی حیض بھی ہیں اور طہر بھی ہیں۔ تو اس آیت میں آنے والا لفظ قروء مشترک ہے دو معنی حیض اور طہر کے درمیان، یہ لفظ مشترک ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات واضح کروں کہ یہ جو آیت تربص ہے، اس آیت تربص میں عدت بیان کی گئی ہے مطلقہ عورتوں کی۔ تو آیت یہ بتاتی ہے کہ مطلقہ عورتوں کی عدت 3 قروء ہیں، مگر واضح رہے کہ ہر طرح کی مطلقہ عورت کی یہ عدت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مطلقات سے مراد، مطلقہ عورتوں سے مراد وہ مطلقہ ہے جو مدخول بہا ہوں، ذوات الاقراء ہوں اور حاملہ نہ ہوں۔ تو مطلقات سے مراد یہاں پر کیا؟ وہ مطلقہ عورتیں جو مدخول بہا ہوں، حیض والیہ ہوں اور حاملہ نہ ہوں، ان کی عدت کا اس آیت میں بیان ہے کہ ان کی عدت کیا ہے؟ ثلاثۃ قروء، 3 قروء ہے۔ اب یہاں سے آپ کنفیوژن ہو جائیں گے کہ بات ابھی بھی آپ صاف نہیں کر رہے ہیں کہ مذکورہ عورتوں کی عدت 3 قروء ہے، تو 3 قروء کا مطلب 3 ہے، قروء کا معنی حیض بھی ہے طہر بھی ہے، تو عدت ان کی 3 حیض ہے یا 3 طہر ہے؟ بات صاف طور سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اور یہ بات کہ دونوں میں سے کون عدت ہے، بالکل یہ بات کلیئر نہیں ہو پا رہی اس لفظ مشترک کے یہاں پہ آنے کی وجہ سے۔ آپ ایسا کہیں گے، جواب آئے گا بھی، تو ہم کہیں گے یہی تو پرابلم ہے کہ یہ لفظ مشترک کے آنے کی وجہ سے اختلاف ہو گیا کہ اس عورت کی عدت حیض ہے یا طہر ہے۔ آیت میں قروء سے مراد حیض ہے یا طہر ہے، قروء سے مراد حیض ہے یا طہر، یہ اس آیت میں قروء کے لفظ مشترک ہونے کی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہمارے یعنی احناف، ہمارے اور امام شافعی کے درمیان۔ امام شافعی اس قروء کی تعویل اطہار سے کرتے ہیں، اسی کو کہا جا رہا بطلت تعویل، اے تعویل القروء بالاطہار۔ تو امام شافعی قروء کی تعویل کس سے کرتے ہیں؟ اطہار سے کرتے ہیں۔ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کے یہاں، امام شافعی کے یہاں مذکورہ عورتوں کی عدت 3 اطہار ہیں، کیونکہ قروء کی تعویل وہ کس سے کرتے ہیں؟ اطہار سے کرتے ہیں۔ اب نظر کیجئے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول قروء یہ مشترک ہے طہر اور حیض کے معنی کے درمیان، یہ بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی بھی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ تو امام شافعی قروء کی تعویل کیے ہیں اطہار سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے یہاں مذکورہ عورتوں کی عدت 3 طہر ہے۔ تو امام شافعی اس کی تعویل اطہار سے کیے ہیں۔ اب یہ تو آپ خوب جانتے ہیں کہ کسی بھی جملے میں
اگر کوئی لفظ مشترک ہے تو اس کے معنی میں سے کوئی ایک معنی مراد لینے کے لیے کوئی دلیل تو ہونی چاہیے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو توقف کرنا پڑے گا۔ مشترک کا یہ حکم ہے۔ تو امام شافعی جب قروء سے مراد اطہار لے رہے ہیں کہ آیت میں قروء سے مراد اطہار ہے تو کوئی دلیل تو ان کے پاس ہونی چاہیے۔ ہاں، وہ اس پر کہ آیت میں قروء سے مراد اطہار ہے اس بات کے اوپر استدلال کرتے ہیں اللہ رب العزت کے قول فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سے کہتے ہیں۔ امام شافعی نے اس کی تعویل کس سے کی ہے؟ اطہار سے کی ہے۔ قروء کی تعویل اطہار سے کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے قول فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ کی وجہ سے اس قول سے اس بات پر استدلال کس طور پر؟ تو امام شافعی کہتے ہیں اللہ رب العزت کے اس قول لعدتہن میں جو لام ہے وہ وقت کے لیے ہے۔ لام کس کے لیے ہے؟ وقت کے لیے ہے۔ تو اب اس عبارت کا اللہ رب العزت کے اس قول کا معنی یہ ہوا فَطَلِّقُوهُنَّ، تو ان عورتوں کو طلاق دو، ان کو طلاق دو لعدتہن اے لوقت عدتہن، ان کی عدت کے وقت میں، ان کی عدت کے وقت میں، اور ان کی عدت کا وقت طہر ہے۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عدت اور طلاق کا ایک ہی وقت ہے۔ عدت اور طلاق کا ایک ہی وقت ہے، اور طلاق کا وقت بالاجماع تفصیل میں جائے بغیر، آپ کے حاشیہ میں اس کی تفصیل ہے، کہتے ہیں، اور طلاق کا وقت بالاجماع یعنی اتفاق ہے ہمارا بھی اس بات پر اور امام شافعی کا بھی اس بات پر کہ طلاق کا وقت بالاجماع وہ کیا ہے؟ طہر ہے۔ تو طلاق کا وقت طہر ہے تو عدت کا وقت بھی طہر ہی ہوگا۔ تو یہ آیت فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں، وقت عدت طہر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طلاق بالاجماع طہر میں مشروع ہے۔ بالاجماع طلاق کس میں مشروع ہے؟ طہر میں۔ تو طلاق کا وقت طہر ہے، طلاق کا وقت طہر ہے تو عدت کا وقت بھی طہر ہی ہے، ایسا امام شافعی اس آیت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی چونکہ عدت کا وقت طہر ہے، یہ آیت بتا رہی ہے، اس آیت سے معلوم ہوئی کہ آیت تربص میں قروء سے مراد اطہار ہے۔ تو بات اتنی رہی کہ امام شافعی قروء کی تعویل اطہار سے کرتے ہیں اس آیت ایک دوسری آیت کی وجہ سے، اور وہ دوسری آیت ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اس طور پر کہ لام وقت کے لیے ہے تو معنی یہ ہوا کہ ان کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں، اور وہ وقت عدت وہ طہر ہے، وقت عدت طہر ہے، کیونکہ طلاق بالاجماع طہر ہی میں مشروع ہے۔ بالاجماع طہر ہی میں طلاق مشروع ہے۔ جو طلاق مشروع ہے کس میں مشروع ہے؟ بالاجماع طہر ہی میں، اور یہ دونوں ایک ہے۔ تو یہ آیت اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے، یہ آیت اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ قروء سے آیت تربص میں مراد اطہار ہے، ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ تو امام شافعی نے قروء کی تعویل اطہار سے کی ہے اللہ تعالیٰ کے قول فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سے اس طور پر کہ یہاں پر لِعِدَّتِهِنَّ میں جو لام ہے وقت کے لیے، تو آیت کا معنی یہ ہوا فَطَلِّقُوهُنَّ لِوَقْتِ عِدَّتِهِنَّ وَهُوَ الطُّہر، اس لیے کہ طلاق طہر ہی میں بالاجماع مشروع ہے۔ یہ تو امام شافعی کی دلیل تھی، مگر اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ آیت میں قروء کی تعویل حیض سے کرتے ہیں۔ اسی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ امام ابو حنیفہ کے یہاں مذکورہ عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ تو قروء کی تعویل انہوں حیض سے کرتے ہیں، ان کو بھی دلیل چاہیے اسی ضابطے کی روشنی میں جو بھی سن چکے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ
اس بات پر استدلال اسی آیت میں یعنی آیت تربص ہی میں آنے والے ایک لفظ ثلاثہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ثلاثہ کی دلیل سے اپنے موقف پر کہ آیت میں قروء سے مراد حیض ہے، اپنے اس موقف پر اسی آیت میں آنے والے ایک لفظ ثلاثہ سے استدلال کرتے ہیں اور طرز استدلال یہ ہے کہ اس آیت میں قروء سے پہلے ایک لفظ ہے، وہ ہے ثلاثہ، اور ثلاثہ جو لفظ ہے یہ لفظ خاص ہے۔ کیونکہ اس کو وضع کیا گیا معنی معلوم کے لیے، ایک خاص عدد کے لیے، یعنی 3 کے لیے۔ تو یہ لفظ خاص ہے اور اس کی خصوصیت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اس آیت میں آنے والا لفظ ثلاثہ خاص ہے، وضع کیا گیا ایک معنی معلوم، جسے ہم اپنی زبان میں جس کی تعبیر 3 سے کرتے ہیں، صاف کہیں 3 کے لیے، تو اس کی وضع کی گئی معنی معلوم کے لیے۔ تو یہ اس آیت میں لفظ ثلاثہ خاص، اور خاص کا حکم یہ ہے کہ اپنے مدلول کو قطعاً شامل ہوا کرتا ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ یہ اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوگا کیسے؟ خاص کا تو وہ حکم ہے، اب یہ اپنے مدلول کو قطعی طور پر متناول ہوگا کس طریقے پر؟ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے مدلول کو یعنی خاص کے موجب پہ قطعی طور پر عمل اسی وقت ہو سکے گا۔ پلٹ کر کے میں کہوں، یہ اپنے مدلول کو قطعی طور پر متناول اسی وقت ہوگا جبکہ قروء سے مراد حیض ہوں نہ کہ اطہار، تو ہی اپنے مدلول کو قطعی طور پر متناول ہوگا۔ حیض کے برخلاف اگر قروء سے مراد اطہار لیا جائے تو یہ اپنے مدلول کو قطعی طور پر متناول نہیں ہوگا، اس خاص کا جو موجب ہے وہ باطل ہو جائے گا، خاص کا موجب باطل ہو جائے گا۔ اگر قروء سے مراد حیض کی جگہ اطہار لیا جائے گا تو خاص کا موجب باطل نہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آیت میں قروء سے مراد حیض ہوں نہ یہ کہ اطہار۔ رہ گئی بات یہ کہ یہ جو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ یہ اپنے مدلول کو قطعی طور پر اسی وقت متناول ہوگا جبکہ آیت میں قروء سے مراد حیض ہو نہ کہ اطہار، کیونکہ اگر اطہار لیا جائے تو خاص کا موجب باطل ہو کر کے رہ جائے گا، خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول نہیں ہوگا۔ وہ اس طریقے سے کہ چونکہ یہ متفق علیہ ہے، بالکل واضح ہے کہ طلاق تو ہر ہی میں مشروع ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ طلاق مشروع وہ طہر میں ہے۔ تو چونکہ یہ بات متفق علیہ ہے کہ طلاق طہر میں مشروع ہے، تو طلاق دینے والے نے طہر میں طلاق دی، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ طہر میں طلاق دی تو یہ 2 حال سے خالی نہیں۔ وہ طہر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ طہر عدت ہے، جو طہر کو یعنی قروء سے مراد اطہار لیتے ہیں، تو ان سے ہمارا سوال یہ ہوگا کہ قروء سے مراد آپ اطہار لیتے تو وہ طہر جس میں طلاق دی گئی اسے یا تو عدت میں آپ شمار کریں گے یا عدت میں شمار نہ کریں گے، آپ کرتے ہیں۔
اگر شمار کریں گے، اگر شمار کریں گے اس کو عدت میں اگر آپ شمار کریں گے تو خاص کا موجب باطل ہوگا، اور شمار نہ کریں گے بلکہ اس طہر کے بعد دو طہر، اس کے بعد ایک اور طہر کو عدت میں لیں گے، ایسا تو آپ کرتے نہیں ہیں، مگر ایسا کریں گے تو بھی خاص کا موجب باطل ہوگا، یعنی خاص کے موجب میں زیادتی یا کمی لازم آئے گی، اس لیے کہ اس طہر جس میں طلاق واقع ہوئی اگر اسے عدت میں آپ شمار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا کچھ حصہ تو گزر گیا، اس کے بعد دو طہر اور لیں گے تو وہ دو طہر تو پورے ہوئے، مگر یہ طہر جس میں طلاق دی گئی اس کو ہم تیسرا طہر کہہ سکتے ہیں، جس میں طلاق دی گئی اس کا کچھ حصہ گزر گیا، تو ہمارے پاس جو بچ رہے ہیں وہ دو طہر اور تیسرے کا بعض، تو خاص کے موجب میں کمی لازم آئی، یہ پورا 3 نہیں ہوا، خاص کا موجب باطل ہوگا، خاص کا موجب باطل ہو جائے گا اس صورت میں جبکہ وہ طہر جس میں طلاق دی گئی اسے عدت میں شمار کریں گے، اسی طریقے سے خاص کا موجب اس وقت بھی باطل ہوگا جب اس کو عدت میں شمار نہیں کریں گے بلکہ 3 اور طہر اس کے سوا اس کو عدت میں شمار نہیں کریں گے تو بھی موجب باطل ہوگا، کیونکہ اب اس وقت عدت ہوگی 3 طہر اور چوتھے کا بعض، تو یہ 3 نہیں ہے، 3 اور چوتھے کا بعض یہ 3 نہیں ہیں بلکہ 3 اور کچھ ہے، تو اس صورت میں بھی خاص کا موجب باطل ہوگا۔ تقریر لمبی ہوئی، اس کو مختصر کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا استدلال اسی آیت میں آنے والے ایک لفظ ثلاثہ سے ہے، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ لفظ ثلاثہ دلیل ہے اس بات کی کہ آیت میں قروء سے مراد حیض ہے طہر نہیں، کیونکہ اگر آیت میں قروء سے مراد حیض کی جگہ اطہار لیا جائے تو خاص کا موجب باطل ہو جائے گا، اس طریقے سے جس کو ابھی ہم نے بیان کیا، برخلاف اس کے کہ اگر قروء سے مراد حیض لیا جائے تو دو خرابیوں میں سے کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی، نہ بڑھنا لازم آئے گا نہ گھٹنا لازم آئے گا، خاص کا موجب باطل نہیں ہوگا، حالانکہ خاص کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوا کرتا ہے، اور یہ قطعاً اسی وقت متناول ہوگا جبکہ قروء سے مراد حیض ہو نہ کہ اطہار، ایسا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں وَأَوَّلَهُ ابو حنیفہ بالحیض، اور امام ابو حنیفہ نے قروء کی تعویل حیض سے کی ہے اللہ تعالیٰ کے قول ثلاثہ کی دلیل سے، اللہ تعالیٰ کے قول ثلاثہ کی دلیل سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ثلاثہ یہ خاص ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قول کیا ہے؟ خاص ہے، اور خاص زیادتی اور کمی کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ والطلاق لم یشرع الا فی الطہر، اور طلاق یہ طہر ہی میں مشروع ہوئی ہے۔ فَإِذَا طَلَّقَهَا فِي الطَّهْرِ، تو جب عورت کو طہر میں طلاق دی اور عدت بھی طہر ہی ہو تو یہ دو حال سے خالی نہیں ہے کہ اس طہر کو عدت میں شمار کیا جائے گا یا عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا، اگر شمار کیا جائے گا جیسا کہ یہی امام شافعی کا مذہب بھی ہے تو ایسی صورت میں عدت ہوگی 2 قرء اور تیسرے کا بعض، 2 طہر اور تیسرے کا بعض، اس لیے کہ اس کا بعض حصہ یعنی اس طہر کا بعض حصہ جس میں طلاق دی گئی وہ تو یقیناً گزر چکا، تو کمی ہوگی، اور اگر عدت میں شمار نہ کیا جائے، وہ طہر جس میں طلاق دی گئی اس کو عدت میں شمار نہ کیا جائے بلکہ اس طہر کے علاوہ 3 اور طہر کو عدت میں لیا جائے، تو ایسی صورت میں عدت کیا ہوگی؟
3 طہر ہوگی اور چوتھے کا بعض ہوگی، بہر دو تقدیر خاص جو ثلاثہ ہے اس کا موجب باطل ہوگا۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْعِدَّةُ هِيَ الْحَیض وَالطَّلَاقُ فِي الطُّہَرِ، لیکن جب کہ عدت حیض ہو اور طلاق طہر میں ہو، جس کے ہم قائل ہیں، لیکن جب کہ عدت حیض ہو اور طلاق طہر میں ہو تو ان دو خرابیوں میں سے کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی، بلکہ عدت 3 حیض ہوگی اس طہر کے گزر جانے کے بعد جس طہر میں طلاق واقع ہوئی ہے۔